اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ نے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آگ سے، ان کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں میں بہت ساری بری عادتیں تھیں. ان میں ایک یہ بھی کہ ان کو غریبوں کا، مسکینوں کا خیال نہیں تھا. اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ اسلام کے مزاج میں سخاوت ہے، کنجوسی نہیں ہے. اپنی دولت پہ سانپ بن کر مت بیٹھیں، خرچ کریں، خرچ روکھڑا نکالیں جیب سے. پھر کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھیں. ایک کنجوس تو وہ ہے اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا بھائی بھوکا ہے، بہن کے ساتھ مسائل ہیں، اپنا پیسہ اپنے بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ خرچ نہیں کرتا، فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اس کنجوس کا اس آیت میں ذکر ہے. لیکن اس سے بڑے بڑے کنجوس بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے. کیوں کہ جب ان کنجوسوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو اس سے بڑے کنجوسوں کو کیوں نہیں ڈالے گا؟ وہ بڑے کنجوس کیا ہیں کہ دوسرے کا حق بھی نہیں دے رہے. یہاں تو یہ ہے نا، اپنا پیسہ خرچ نہیں کر رہے دوسرے پہ، یہ ہے کہ دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو اس کا واجب حق ہے بھائی. مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے ٹائم پہ، بیوی کا مہر کھا گئے، بہن کی وراثت کھا گئے، دفتر میں لیٹ پہنچتے ہیں، کام نہیں کر کے دے رہے، تنخواہ پوری. یہ بھی کنجوس ہیں کیونکہ بیس ان کی کنجوسی ہی ہے، پیسے پہ پیسہ چاہیے بس. تو اس پر تو میں کافی بات کر چکا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو کر دیں گے. لیکن ایک چیز خوب ذہن میں رکھو، وہ میں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں، اگلی بات کی طرف آتا ہوں. یہ چیز میں بار بار بیانات میں کہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں نا، یہ چیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. کون سی چیز وہ بتا رہا ہوں آگے میں. اب آپ بتاؤ، جو چیز نظر آ رہی ہے معاشرے میں، جو برائی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، اس پہ ایک بار بیان ہونا چاہیے یا بار بار ہونا چاہیے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ ٹاپک چھیڑوں گا، آپ بولو گے یار ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے ہیں کئی ہفتوں سے. وہ یہ ہے کہ آپ کی بھائی بہنوں میں، کزن میں، رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے نا، تو اس کے مانگے بغیر، اس سے پوچھے بغیر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خیال کریں. اس ہفتے میرے سامنے رپورٹ آئی سگے بھائی بہنوں کی، سگے بھائی بہنوں کی. ایک بھائی بھیک مانگتا پھر رہا ہے لوگوں سے، اتنے حالات خراب ہیں. تو میں نے اس سے کہا تمہارا بھائی مالدار ہے یار، تم اس کو بتاؤ. وہ مجھے پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ مفتی صاحب نفسا نفسی کا عالم ہے، جب میں مالدار تھا تو سب نے مجھ سے تعلقات بنائے ہوئے تھے، اب جب میں غریب ہوا ہوں تو رشتہ دار بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ضرورت ہے، آہستہ آہستہ کنی کترا کے کٹنا شروع ہو گئے. آنکھیں پھیر لی ہیں رشتہ داروں نے کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے ہم سے. دیکھو کوئی فراڈی پیسے مانگ رہا ہو نا تو اس سے تو آنکھیں پھیر لینی چاہیے، خون پی جائے گا آپ کا وہ. لیکن ایک مستحق ہے تو آپ کو تو تلاش کرنا چاہیے بھائی. اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلاؤ، یہ تو بہت اونچا درجہ ہے. آپ بھی کھا رہے ہو، اچھا یار، آپ کو اللہ نے تمام بنیادی ضرورتیں پوری کر دی ہیں. قُلِ الْعَفْوَ، قرآن کیا کہتا ہے؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اللہ نے فرمایا جو اضافی ہے وہ کیا کرو، وہ خرچ کر دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے دیں دوسرے کو. آپ صحابہ تو یہ بھی کرتے تھے. زخمی ہے نا، 3 صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں، پیاس تینوں کو لگ رہی ہے.
ایک نے پانی مانگا, دوسرے نے مانگا, اس نے کہا کہ وہاں لے جاؤ پہلے. ان کو پیاس لگی, انہوں نے کہا وہاں لے جاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن صحابہ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت کیوں نہ ہو. اس میں سارے صحابہ داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما بھی اس میں داخل ہیں. جب تاریخ کا اور قرآن کا مقابلہ ہوگا, ہسٹری پڑھو گے, عین ممکن ہے بعض صحابہ سے بدگمان ہو جاؤ, لیکن قرآن پڑھو گے تو صحابہ سے بدگمان نہیں ہوگے. بتاؤ ہسٹری زیادہ اوتھینٹک ہے یا قرآن زیادہ اوتھینٹک ہے؟ قرآن اوتھینٹک ہے بھائی. اور ہسٹری میں بھی ہر آدمی اپنے چشمے سے پڑھتا ہے. آپ اگر یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے تو پھر ہسٹری پڑھ کے آپ کا بعض صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوگے. لیکن پازیٹو چشمہ لگا کے دیکھو گے نا, چشمہ صحیح ہوگا, نمبر صحیح ہوگا, تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کی بنا خراب نہیں تھی, یہ فساد نیت یا دنیا کی محبت نہیں تھی, اس غلطی کی بیس غلط فہمی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ غلط فہمی ہے. تو قرآن صحابہ کی صفت بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کو ضرورت ہوتی بھی ہے, خصاصہ کہتے ہیں شدید ضرورت کو, تو بھی یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اللہ نے عرب کو ایسا بنا دیا نبی کی صحبت سے, عربوں کو ایسا بنا دیا اللہ نے. حالانکہ وہ تو اپنی ذات, اتنی ان کی جنگیں ہوتی تھی نا کہ گھوڑا دوسرے کا آگے کیوں نکل گیا, ایسی انسلٹ محسوس کرتے تھے اپنی, اس پہ لڑائیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے نا, تو آپ نے بھیج دی کسی صحابی کو کہ بھائی ان کا تم نے اکرام کرنا ہے. اس وقت کے مہمان آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ پیٹ بھرے ہوئے برگر کھا کے آ رہے ہیں پھر دوبارہ پیزے کی خواہش ہے ان کی. آج کا تو مہمان کھا پی کے سیر ہو کے آئے گا, پھر آپ اس کو مغز نہاری کا پوچھیں گے, آپ اس کو کھا لے گا ٹھیک ہے, نہیں کھائے گا تو کون سا, کوئی بھوکا تھوڑی مر رہا ہے, کولیسٹرول اس کا زیادہ ہی ہوگا. آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ کا احسان ہوگا اس کے اوپر, شاید تھوڑا سا کولیسٹرول لیول کیا ہو جائے, کم ہو جائے, تھوڑی صحت اچھی ہو جائے. پہلے زمانے کے مہمان اس ٹائپ کے نہیں ہوتے تھے میرے بھائی. اس زمانے میں کھانا کھلانا بڑا مشکل کام تھا, سب سے قیمتی چیز کھانا تھی, غربت بہت زیادہ تھی. یہ جو اسلام نے عربوں کو وضو کا حکم دیا, پانی سے استنجا کی ترغیب دی, یہ آج تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. اس دور میں اس صفائی کی ترغیب دی ہے جب پانی مہنگی ترین چیز تھی عرب میں. اسلام کے مزاج میں صفائی سمجھنی ہو نا تو اس کلچر کے لحاظ سے سمجھو. آج تو ہر نلکے میں پانی ہے, کراچی کے, نارتھ کراچی میں نہیں ہے, لیکن ویسے دنیا میں پانی بہت ہے. یہاں تو نہیں ہے پانی, ہے تو ٹینکر منگوا رہے ہیں ہم بھی, سب لوگ منگوا رہے ہیں. یہاں گٹر کا پانی ہول سیل کے حساب سے, ویسے جو پینے کا پانی ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ. اچھا خیر, تو اس دور میں جب پانی ان کے لیے, عرب میں تو صحرا ہے نا, وہ پانی تھوڑی ہے وہاں پہ, ان کو حکم دیا جا رہا ہے غسل کا, ہفتے میں 1 دفعہ غسل لازمی کرنا ہے, پھر غسل جنابت لازمی کرنا ہے, 5 ٹائم وضو کرنا ہے. استنجا کے بعد ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے, پانی سے استنجا. اس وقت یہ بہت مشکل حکم تھا اسلام کا, تو اس سے اسلام کے صفائی کا مزاج, اسلام طہارت پہ, صفائی کو کتنا فوکس کرتا ہے. یہ 1400 سال پہلے اس ماحول میں جا کے یہ بات کریں تو آپ کی کھوپڑی گھومے گی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.